السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان، اردو ادب علی گڑھ سے۔ دوستو، بہار اردو انوادک پر آج یہ ویڈیو آپ کے لیے میں بڑی اہم لے کر آیا ہوں اور یہ سلیبس کے مطابق ہے آپ کے۔ تو اس میں ہم آپ کو پڑھائیں گے آج مختصر نویسی یعنی اختصار نویسی، مضمون نگاری جس کو ہم انگریزی میں ایسے کہتے ہیں اور ہندی میں اس کا ترجمہ ہے دوستو نبند، اور مکتوب نگاری یا خطوط نگاری، ٹھیک ہے، پتر لیکھن اس کو کہتے ہیں ہندی میں، اور لیٹر رائٹنگ انگریزی میں کہتے ہیں۔ دوستو، اردو ترجمے کو ہندی میں کہتے ہیں اردو انواد، کیا کہتے ہیں؟ اردو انواد، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اردو ٹرانسلیٹ، ٹھیک ہے۔ ترجمے کی جمع ہے، کیا ہے ترجمے کی جمع؟ ترجمے کی جمع ہے تراجم، اس طریقے سے لکھا تراجم، ترجمے کی جمع۔ تو اس کو ہندی میں کہیں گے دوستو اردو انواد، یا انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا اردو ٹرانسلیٹرز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مترجم، معاون اردو مترجم، یہ ہمارے کورس میں ہے بہار اردو انوادک میں۔ معاون اردو مترجم اور راج بھاشا معاون اردو، تینوں کے لیے، یہ تینوں کے لیے ہے۔ معاون اردو مترجم، اس کا معنی ہے یعنی کہ مترجم کے معنی ہے ترجمہ کرنے والا مترجم، انوادک، ٹھیک ہے، انوادک۔ اور مترجم جو ہے یہ قواعد کے اعتبار سے صفت ہے، کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور معاون کے معنی ہے مدد کرنے والا، یعنی معاون مدد کرنے والا یا حمایتی یا مددگار، یہ مذکر ہے۔ اردو مترجم، ٹھیک ہے، یعنی اردو انوادک، راج بھاشا، ٹھیک ہے، یہ معاون، راج بھاشا معاون اردو، تینوں کے لیے۔ آج ہم اسی پر ہی پڑھیں گے کہ مختصر نویسی کیا ہے۔ مختصر نویسی یعنی کہ مختصر نویسی یا اختصار، اس کے معنی اختصار کے بھی ہیں، یعنی چھوٹا کرنا، مختص کرنا، مختص، میم خے تے سواد، سین سے نہیں ہے، مختص یعنی مخصوص کیا گیا، خاص، بڑی عبارت کو چھوٹا کر کے لکھنا مختصر، یہ ہے، یعنی خلاصہ، تھوڑا، چھوٹا، جو ڈبل نہ ہو، یعنی غیر ضروری باتیں نہ ہوں، مختصر نویسی یہ کہلائے۔ اسی طرح مضمون نگاری، یہ مذکر ہے، کیا ہے؟ مضمون نگاری مذکر ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے، یعنی بیان کرنا، کسی بھی بات کو بیان کرنا۔ اسی طرح مکتوب نگاری، اور مکتوب نگاری یا درخواست نگاری، ٹھیک ہے، مکتوب نگاری یا خطوط نگاری بات ایک ہی ہے، اور درخواست جو ہے تو وہ اپلیکیشن ہے، پرارتھنا پتر ہے، اس کو کہتے ہیں، اور خطوط نگاری ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو ہندی میں بتا چکے ہیں، پتر لیکھن ہے، اس کو لیٹر رائٹنگ کہتے ہیں۔ دوستو، مکتوب نگاری، درخواست نگاری، یہ درخواست ہے، اس کو کہتے ہیں پرارتھنا پتر، اور مکتوب نگاری یا خطوط نگاری بات ایک ہی ہے، اس کو پتر لیکھن کہتے ہیں، لیٹر رائٹنگ کہتے ہیں اس کو۔ اور مکتوب علیہ یعنی کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے، یعنی جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے، اس کو مکتوب علیہ کہتے ہیں، یہ مذکر ہے، اور جو خط لکھ رہا ہے اس کو کاتب کہتے ہیں۔ تو اسی پر ہی آج آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے، مختصر نویسی یعنی کہ اختصار نویسی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ نمبر 1، کسی بھی عبارت کے نفس مضمون کو سمیٹ کر تقریباً 1/3 الفاظ میں پیش کرنے کا نام کیا ہے؟ مختصر نویسی، یہ ہے مختصر نویسی ہے۔
یعنی کسی عبارت کے نفس مضمون کو سمیٹ کر، یعنی کہ کوئی بہت بڑا مضمون ہے اس کو ہم 1/3 حصے میں یعنی 2 حصے نکال دیں اور 1 حصے میں اس کو لکھ دیں، لیکن بنیادی مقصد ہمارا ضائع نہ ہو۔ ہم اس میں کیا پوچھ رہے ہیں تو وہ مضمون ہمیں ایک ہی سطر میں پورا مل جائے، اس لیے۔ دوسرا سوال ہم نے بنایا ہے، لمبی چوڑی بات کسی عبارت میں لکھی گئی ہو تو اسی بات کو کم سے کم الفاظ میں لکھنے کا نام مختصر نویسی ہے یا اختصار نویسی؟ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یاد رکھیے گا، اختصار ایک اچھے لفظ میں آ جاتا ہے۔ تیسرا ہے، جس مضمون میں صرف ضروری باتیں لکھی جائیں اور غیر ضروری باتوں یا الفاظ کو کم کر دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو مختصر نویسی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے، جس عبارت میں صرف بنیادی باتیں تحریر کی گئی ہوں اور غیر ضروری باتوں کو تحریر نہیں کیا ہوا، یعنی غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا گیا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں مختصر نویسی یعنی اختصار نویسی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اس میں سوال ہر حالت میں آئے گا دوستو، یاد رکھیے گا، یہ آپ کے سلیبس سے ہی متعلق ہے۔ پانچواں ہے، مختصر نویسی میں اقتباس کو کم کر کے کتنا تحریر کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے 1/3 کر دیا جاتا ہے۔ 1/3 کیسے؟ کہ اگر آپ نے 3 لائن میں کوئی پیراگراف لکھا ہے، اقتباس لکھا ہے، تو اس کو ہم 1 لائن میں لے آئیں تو اس کو ہم 1/3 کہتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، اگر کوئی اقتباس میں 3 جملوں کا ہے اس کو 1 جملے میں لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ 1/3۔ آگے یہی بات 1/3 کہتے ہیں۔ اب مختصر نویسی کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ساتواں سوال ہے، 3 جملوں کو 1 جملے میں لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو 1/3 کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مختصر نویسی سمجھ گئے ہوں گے۔ مثال، ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ ابوالکلام آزاد نے کئی اخبار نکالے۔ الہلال اور البلاغ اخبارات کے بہت مشہور ہیں، یعنی ان کے اخبارات بہت مشہور ہیں۔ انگریزوں نے ان کو احمد نگر جیل میں قید کر دیا تھا۔ اب مختصر نویسی یہ رہا، دیکھیے مختصر نویسی یہ رہا کہ مولانا آزاد کو انگریزوں نے احمد نگر جیل میں قید کیا۔ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور مشہور صحافی اور الہلال البلاغ اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ یہ آپ نے 1 لائن میں آپ نے لکھ دیا، یہ ہو گیا مختصر نویسی یعنی اختصار نویسی۔ اس طریقے سے کہ کوئی بھی پیراگراف آپ کو دیا جا سکتا ہے اور اس کا ہے کہ خلاصہ لکھیے اور اختصار کا خیال رکھیے گا، مختصر کا خیال رکھیے گا، تو وہ اسی طرح سے ہے۔ اب دوسرا والا دیکھیے، ایک مثال اور دی ہے ہم نے کہ برسات کا موسم ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، جدھر دیکھو جل تھل ہے، یعنی ہلچل مچی ہوئی ہے، کوئل کوک رہی ہے، مور ناچ رہا ہے، سب لوگ باغ کی سیر کو گئے ہیں۔ موسم بہت سہانا ہے، کہیں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب آ گیا ہے، لوگ بچنے کے لیے محفوظ جگہوں پر جا رہے ہیں۔ اب ہم نے اختصار نویسی سے کام لیا ہے، دیکھیے وہ 3.5 لائن کا ہے، اب یہ آ گیا ہے 2 لائن کا۔ اختصار نویسی، برسات میں ہر طرف ہریالی ہے، کوئل کوک رہی ہے، مور ناچ رہا ہے، سہانا موسم کے ساتھ ساتھ لوگ زیادہ بارش سے پریشان ہیں، سیلاب کے ڈر سے محفوظ جگہ پر چلے گئے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نپے تلے الفاظ میں ایک ہی لائن میں ہو، اگر آپ کو تھوڑے سے الفاظ بڑھ بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو تفصیل سے لکھا ہوا ہے اس کو اختصار سے کرنے کے لیے آپ کو چھوٹا کرنا پڑے گا، اور بنیادی جو مقصد ہے جو بیان کیا گیا وہ آپ کو لانا ہے اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ اس کا مطلب۔ اب آئیے ایک مثال اور ہے کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ قوم کے بڑے ہمدرد تھے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جو آگے چل کر کالج بنا، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ مختصر کر دیا، سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے، انہوں نے قوم کے لیے علی گڑھ میں مدرسہ قائم کیا جو ترقی کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ ہو گئی نا یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیپر میں جیسے آ جائے تو آپ فوراً کیا نام ہے کیجیے گا مختصر کر کے۔
مختصر نویسی کے بعد عنوان یا سرخی قائم کرنا. عنوان یعنی ہیڈنگ دینا ہے کہ ہمیں کون سا مضمون لکھنا ہے اور اس کو نام کیا رکھنا ہے، یہ چیز ہے سرخی قائم کرنا. امتحان میں اکثر مختصر نویسی کے بعد اس کا عنوان لگانے کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا عنوان بھی لگانے کے لیے کہا جاتا ہے. ایک پیراگراف دیں گے اور اس کو لکھیں گے اور آپ غور سے پڑھیں گے تو اس کا عنوان پوچھیں گے کہ اس کا عنوان کیا ہے، تو آپ پورا پیراگراف پڑھ کے اس کا عنوان تلاش کیجیے گا. تو آگے ہے اقتباسات یا عبارت کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے اور اس کو تلخیص کے معنی آپ نے جان لیا کہ عبارت کے اصل یا خاص خیالات کو اخذ کر کے اسے اپنے الفاظ میں مختصر طور پر بیان کر دینے کا نام مختصر نویسی ہے. آگے بات سمجھیں. اگر آپ کو کسی عبارت یا اقتباس کی سرخی یعنی عنوان قائم کرنا ہو، یعنی لکھنا ہو، اس کا عنوان لکھنا ہو کہ عنوان کیا ہے، تو اس مرکزی خیال کو ذہن میں لائیے جو اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ عبارت کس موضوع پر ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ خود نکل کر آ جائے گی کہ یہ اقتباس کس کے لیے لکھا گیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے. اگر برسات کے بارے میں آئے تو لکھ دیجیے گا برسات کا موسم. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد اس خیال کے مطابق یا اسی خیال کو ایک دو لفظوں میں اس عبارت کا عنوان بنا دیں. مثلا ذیل میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، آپ کو اس کا عنوان قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے اس کا عنوان قائم کرنا. ایک مرتبہ مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے. آپ نے ایک یہودی کو مغلوب کیا اور قتل کرنا چاہا. جب آپ قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی فوراً اس کے سینے سے اتر آئے. دشمن کو تعجب ہوا. اس نے پوچھا آخر مجھے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے مارا تھا کہ خدا کے دشمن تھے تم. اب تم میرے منہ پر تھوک کے مجھے غصہ دلایا ہے. اب میں ماروں گا تو اپنا بدلہ لینے کے لیے ماروں گا، اور اپنے لیے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے اللہ کی خوشنودی منظور ہے، اس لیے چھوڑ دیا. اس عبارت کے مندرجہ ذیل عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے کتنے عنوانات دیے ہیں، ان میں سے ایک عنوانات آپ کو رکھنا ہے، جیسے اللہ کی خوشنودی، حضرت علی کی عظمت، غصے پر قابو، حیرت انگیز کردار، زبردست مثال اور مثالی کردار، اسلامی نمونہ. ان میں سے کوئی بھی ایک مضمون آپ کو چن لینا ہے. یہ اتنے مضمون لکھ کر آپ کو ایک مثال دے دی ہے. مختصر نویسی کے سوال کو بہتر طور سے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مذکورہ مثالوں کو سامنے رکھ کر اپنی سہولت سے 20-25 اقتباسات کا انتخاب کریں اور ان کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں. آپ کوئی بھی کتاب لے لیجئے گا، ایک ایک اقتباس دیکھ لیجئے گا. جب اقتباس آپ اچھی طرح پڑھ لیں تو اس کا اختصار کر لیجئے گا، مختصر مضمون لکھنے کی کوشش کیجئے گا، تو آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا لکھنے کا. اس بات کا پورا لحاظ رکھیں کہ عبارت کا جو اصل اور بنیادی مفہوم ہے، یعنی مطلب ہے، یعنی اس کا جو خلاصہ ہونا چاہیے، وہ آپ کے اختصار نویسی میں سلیقے سے آ جائے اور زائد وغیرہ ضروری الفاظ کم ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اقتباسات یا عبارت کو دوبارہ غور سے پڑھ کر اس کا مفہوم ذہن نشین کر لیں اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ اس کو لکھ ڈالیں. اختصار میں تقریباً 1/3 الفاظ آنے چاہیے. دیکھیے اس سے پہلے ہم سوال میں آپ کو بتا چکے ہیں اور یہ وہی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ بالکل 1/3 الفاظ میں اختصار نویسی کا کام پورا ہو جائے. یہ بھی بات ہم نے بتا دی. تھوڑا بہت بڑھا بھی دیا جا سکتا ہے، کچھ الفاظ بڑھائے بھی جا سکتے ہیں. جب بھی یہ عمل ہوگا تو 1/3 سے اکثر زیادہ الفاظ آ جاتے ہیں. اس کو زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے.
اختصار نویسی کے بعد آپ اس کا ایک خوبصورت عنوان بھی لکھ دیں گے، یعنی چن لیں گے، انتخاب کر لیں گے کہ اس کا کون سا عنوان ہے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آیا اس کا عنوان آپ چن لیجئے گا۔ اب آئیے دوستو، مضمون نگاری یعنی ایسے رائٹنگ، اس کا ترجمہ انگریزی میں ہو گیا اور ہندی میں ہے نبند۔ اکثر نبند آتے ہیں لکھنے کے لیے، کسی پر بھی ایک نبند لکھیے۔ تو یہ ہے معاون اردو مترجم اور راج بھاشا معاون اردو تینوں کے لیے۔ یہ تینوں امتحان کے لیے میں جو بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ تینوں امتحان کے لیے ہے۔ آپ بالکل اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ کسی ایک موضوع پر اپنے خیالات و جذبات کو تحریر کرنے کے ذریعے بہتر انداز میں ادا کرنے کو مضمون نگاری کہتے ہیں۔ ہر مضمون کے لیے ایک عنوان ہوتا ہے، عنوان کو سرخی بھی کہتے ہیں۔ عنوان کبھی ایک ہوتا ہے جیسے وقت، علم، محنت، ورزش، یہ ہو گیا نا، وغیرہ وغیرہ، یعنی برسات کی بہاریں، یہ بھی ایک عنوان ہو گیا، اور لکڑہارا یہ بھی ایک عنوان ہو گیا، اور آپ کا کتے جو پطرس بخاری کا ایک مشہور مضمون ہے، یہ بھی ایک مضمون ہو گیا۔ تو گلی ڈنڈا، جب کوئی بھی افسانہ ہو، کوئی کہانی ہو، اس کا جو عنوان رکھا جائے گا یہ مضمون نگاری میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، عنوان۔ تو اس کو یاد رکھیے گا کہ فرض کیجیے پریم چند کا ہے، گلی ڈنڈا ہے، بہت مشہور ہے، اور یہ اس کا عنوان ہے۔ تو اب آئیے، اور کبھی ایک لفظ سے زائد وقت کی پابندی علم بڑی طاقت ہے، وقت ایک سرمایہ ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور کبھی کوئی مصرع یا شعر بھی عنوان لیا جاتا ہے، یعنی عنوان بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، یہ ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ بھی ایک عنوان ہو گیا۔ منظور ہے گزارش احوال واقعی، یہ تینوں ہو گئے، یہ شاعری سے متعلق ہے۔ غرض کہ جس چیز کے متعلق خیالات قلم بند کیے جائیں اس چیز کو عنوان کہتے ہیں۔ آگے بات کہ جس چیز کے متعلق خیالات قلم بند کیے جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم عنوان کہتے ہیں۔ عنوان مضمون کے شروع میں نمایاں جگہ پر لکھا جاتا ہے۔ عنوان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مختصر اور دلچسپ ہو اور جامع ہو، تو وہ سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہم نے لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھو، یہ دکھ رہا ہے مضمون کے حصے، یہ عنوان ہے مضمون کے حصے۔ ہر مضمون کے 3 ضروری حصے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ضروری حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 موضوع کی تفصیل، نمبر 3 خاتمہ۔ خاتمے کو اختتام بھی کہتے ہیں۔ اختتام کے مطلب بھی آخر ہے، یعنی خاتمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے تمہید میں ہم کیا لکھیں گے؟ تمہید ہے مضمون کے ابتدا میں ایسی عبارت لکھنے کو تمہید کہتے ہیں جس کے مطالعے سے پڑھنے والے کو مضمون پڑھنے کا شوق اور ضرورت محسوس ہو۔ موضوع کا تعین، تمہید کے بعد اصل مضمون ہوتا ہے۔ نفس مضمون یا مضمون کا موضوع کہتے ہیں۔ اس میں عنوان کے مطابق باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کو نہایت خوش اسلوبی سے مرتب کرنا چاہیے کیونکہ یہی حصہ مضمون کی جان ہے۔ اب آئیے، خاتمہ ہو گیا۔ خاتمہ کا مطلب ہے مضمون کا آخری حصہ، اختتام۔ مضمون کے آخر میں ایسی بات لکھنی چاہیے جس سے سمجھ لیا جائے کہ مضمون ختم ہو چکا ہے، اسے خاتمہ کہتے ہیں یا اختتام کہتے ہیں۔ خاتمے کی عبارت مضمون کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہوتی ہے، اور اگر بڑا مضمون لکھنا ہے تو مزید نکات بڑھا لیں۔ وقت کی پابندی پر فائدے، کوئی واقعہ یا عدم پابندی پر نقصانات، یہ بڑھا لیجیے گا۔ اور اس کے بعد ہے اہم نکات۔ نکات کے معنی ہیں نکتے کی جمع ہے نکات، اور اس کا مطلب ہے باریکیاں، وہ بلیغ کلام جو ہر ایک کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی مشکل کلام جو ہر ایک کی سمجھ میں آسانی سے نہ آئے، اس کو نکات کہتے ہیں، اہم نکات ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ نے میر تقی میر کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا، نکات الشعراء، نکات الشعراء، تو وہ یہی ہے نکات الشعراء،
وہ بھلی کلام جو ہر ایک کی سمجھ میں نہ آئے، انہوں نے اس میں باریکیاں دکھائی ہیں کلام کی۔ تو اہم نکات کیا ہے؟ مضمون نگار کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مضمون لکھنے سے پہلے اپنے ذہن میں خیالات کو ترتیب دے، یعنی جس چیز کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس پر تھوڑی دیر خاموشی سے غور کیا جائے کہ کیا کیا باتیں اس کے متعلق لکھنی ہوں گی اور کس ترتیب سے ان میں خوش اسلوبی پیدا ہو سکے۔ نیچے ہم اس کے متعلق بعض اہم اور قابل ذکر امور درج کر رہے ہیں جو بطور خاکے کے ہیں۔ اسی کی روشنی میں دوسرے مضامین کو قیاس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مضمون کے عنوان پر غور کریں۔ مثلاً عنوان ہے وقت کی پابندی، تو آپ کو اگرچہ مضمون لکھنا ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ نمبر 1، وقت کی پابندی کسے کہتے ہیں؟ 2، وقت کی پابندی کے کیا فائدے ہیں اور عدم پابندی کے کیا نقصانات ہیں؟ اور 3، خلاصہ کلام۔ یہ مضمون نگاری کا خاکہ ہے۔ یا مضمون نگاری خاکے کے کتنے اجزاء ہیں؟ 3 اجزاء ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور آگے چلتے ہیں مختلف مضامین کے خاکے۔ مختلف مضامین کے خاکے پچھلے صفحوں میں ہم نے یہ بات بتا دی تھی کہ خیالات کو ذہن میں ترتیب دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مضمون میں جن جن باتوں کا اظہار کرنا ضروری ہے ان کو مختصر طور پر ایک کاغذ پر لکھ کر ایک خاکہ بنا لیا جائے، اور اس کے ساتھ ہم نے پابندی اوقات کا ایک خاکہ بھی مثلاً دیا ہے۔ اب ہم ذیل میں چند مضامین کے خاکے آپ کی آسانی کے لیے دے رہے ہیں، جیسے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ عنوان ہے آپ کے مضمون کا۔ اور اس کے دیکھیے تمہید، دوسرا ہے ان اصولوں پر چلنا جن سے تندرستی قائم رہے۔ 3، انسان کی ترقی کا دار و مدار تندرستی پر ہے۔ 4 ہے تندرستی خدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ 5، تندرستی نہ رہنے سے زندگی کا لطف جاتا رہتا ہے۔ اور 6، خاتمہ یعنی اختتام۔ اب آ گیا ورزش، یہ ایک عنوان ہے، اس میں بھی دیکھیے تمہید آئے گا، 2 آئے گا ورزش کی تعریف، 3 آئے گا ورزش کے فائدے، 4 ہے ورزش کے اوقات، اور 5واں ہے آسان ورزش کے طریقے، اور 6 ہے اختتام۔ یعنی ان کے کتنے اجزاء ہیں؟ تو یہ ہیں 6 اجزاء ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب اگلا ہے علم، اس کے بھی 6 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 علم کی تعریف، اور تیسرا ہے علم لازوال دولت اور انسان کا قیمتی زیور ہے۔ 4 ہے تحصیل علم کی ضرورت، اور 4 اسلام میں علم کی تاکید۔ 5واں علم کے بغیر علم بیکار ہے، اور 6 ہے خاتمہ۔ اعتدال، اعتدال آ گیا دوستو۔ اعتدال کے معنی ہیں نہ کمی نہ زیادتی، درمیانی درجہ، یعنی کہ اعتدال سے کام لینا ہے، بہت ہی خاص کر خیال رکھنا ہے کہ زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 اعتدال کی تعریف، 3 اعتدال کے فائدے اور بے اعتدالی کے نقصانات، 4 ہے خوراک، رفتار، گفتار، ہر ایک بات میں اعتدال، یعنی ہر ایک بات میں خیال رکھنا ہے کہ کوئی غیر ضروری بات نہ ہو اور بہت ہی مختصر ہو۔ 5واں ہے اسلام میں اعتدال کی تعلیم، اور 6 ہے خاتمہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی ہے تمہید، اور دوسرا ہے مستقل مزاجی کے فائدے، تیسرا ہے مطلون مزاجی کے نقصانات، 4 ہے تمام ایجادیں مستقل مزاج افراد کا کمال ہیں، 5واں ہے خاتمہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اخبار کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اخبار ہے تمہید میں اخبار کسے کہتے ہیں، اور دوسرے پر آتا سب سے پہلا اخبار کب جاری ہوا، اور دیگر اخبارات کا ذکر بھی کریں گے۔ تیسرا ہے اخبار بینی کے فائدے، اور 4 ہے فی زمانہ اخبار کی ضرورت اور اہمیت،
اور 5واں ہے خاتمہ ہے یعنی اختتام ہے۔ یہ ہیڈنگ ہم یاد رکھیں گے، یہ اجزاء یاد رکھیں گے تو ہم آسانی سے اخبار کے بارے میں ایک مضمون لکھ دیں گے۔ اسی طرح آتا ہے دیہاتی زندگی، ٹھیک ہے، گاؤں کی زندگی، دیہاتی زندگی، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ تو تمہید لکھیں گے دیہاتی زندگی کا مطلب، دیہاتی زندگی کے قدرتی مناظر۔ تیسرا ہے دیہات کے لوگوں کے اخلاق و عادات۔ چوتھا ہے دیہاتی زندگی کے فوائد۔ 5واں ہے دیہاتی زندگی کی پریشانیاں، اور چھٹا ہے اختتام یعنی کہ خاتمہ دیہاتی زندگی پہ جو آپ نے مضمون لکھا ہے، اب اس کا خاتمہ، یعنی خاتمے کو ہم کس طرح لے کر چلیں گے کہ مضمون پورا لکھنے کے بعد میں آخر میں جب ہم ایسی لائنیں لکھیں گے جس سے کہ پڑھنے والا قاری یہ سمجھ لے کہ اب مضمون ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم خاتمہ کہتے ہیں۔ یہی باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ اسی طرح ذہن کو مرکوز کر کے کسی عنوان پر مضمون ہم لکھ سکتے ہیں۔ کسی جانور کے بارے میں مضمون لکھنا ہو تو اس کی صورت، شکل، قد، رنگ، عادت، ملنے کے اوقات اور اس کے فوائد، نقصانات وغیرہ بیان کرنا چاہیے، یعنی ضروری ہے۔ دوسرا ہے کسی معدنی چیز کے بارے میں لکھنا ہو تو اس کے خواص، صورت، رنگ، فوائد، نقصانات اور اس کے پائے جانے کے مقامات لکھنا چاہیے۔ اگر کسی موسم کی بات لکھنا ہو تو موسموں کے نام، نقصانات اور خاتمہ، جیسے کہ برسات کی بہاریں پہ آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو برسات سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اس کو ذہن میں ہمیں ضرور رکھنا ہے، تبھی ہم ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا ہے اگر کسی شہر اور مقام کے بارے میں لکھنا ہو تو اس شہر کے سلسلے میں تمہید، اس شہر کی خاص خاص باتیں اور اس شہر کا نقشہ اس طور پر پیش کیا جائے کہ جن کے پڑھنے سے ذہن میں اس کی تصویر کھینچ جائے، اور آخر میں خاتمے کے طور پر چند باتیں بھی تحریر کی جائیں، ٹھیک ہے، چند باتیں بھی تحریر کی جائیں کہ جب کسی آپ شہر کے لیے لکھ رہے ہیں تو ایک شہر کی خوبصورتی، اس کی عمارتوں کا ذکر اور اس میں شہر میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، اور شہر میں کیا کیا خاص باتیں ہوتی ہیں، صفائی کے اوپر بھی آپ کو لکھنا ہے، اور آپ کو پورے شہر کوئی بھی مضمون آپ کو لکھنا ہے تو ایسا ہو جس سے کہ پڑھنے والے کو دلچسپی پیدا ہو اور پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے بالکل گم ہو جائے، اور اختتام کے موقع پر تو بالکل وہ یہ سمجھ لے کہ اب ہم بالکل خاتمے کے قریب آ گئے اور یہ اس مضمون کا اختتام ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو بہار اردو انوادک پر، جو ہم نے آپ کو آج بتایا ہے مختصر نویسی، اختصار نویسی، مضمون نگاری، مکتوب نگاری یا خطوط نگاری۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ایک اور آپ سے درخواست ہے سب سے کہ آپ اپنے کمنٹ لکھ سکتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں، اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک نیا ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کے جو بھی کمنٹ ہمیں ملیں گے اس میں سے ہم 10 کمنٹس اچھے چھانٹیں گے، جو اچھے سوالات ہوں گے ان کے کمنٹ کو ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے، اور اس کے جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور آج سے ہی آپ اس کو تیار کر لیجئے گا، جو بھی آپ کمنٹ کرنا چاہیں اس میں آپ ایک سوال پوچھیے گا، اس کا ہم جواب دیں گے۔ دوستو اب یہ باتیں آپ کے لیے بڑی قیمتی ہو گئیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔